بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 52 نمبر قسط ہے، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، 1730 عیسوی کے موسم سرما میں فرانس کی وساطت سے صلح کی گفتگو پھر چھڑی۔ دولت علیہ جنگ ختم کرنے کی غرض سے بہت کچھ نقصان برداشت کرنے پر تیار تھی، لیکن روس کا نشہ فتح کسی طرح صلح کی اجازت نہ دیتا تھا، اور اس نے ایسے شرائط پیش کیے جن کا قبول کرنا دولت علیہ کے لیے قطعاً محال تھا۔ زارینیا اور روس کی وزارت حرب پر مارشل میو کا اثر بہت زیادہ تھا، اور مایوخی کی مخالفت نے صلح کی تمام کوششوں کو ناکام کر دیا۔ اس نے زارینیا کو یقین دلایا کہ یورپ میں سلطنت عثمانیہ کی عیسائی رعایا پر جو تعداد میں اپنے مسلمان حکمرانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، ترکی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے، اور اس کی نگاہیں زارینیا روس کی طرف لگی ہیں، جسے وہ اپنا جائز فرما روا تسلیم کرتی ہے۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ عیسائی رعایا کے جوش سے فائدہ اٹھانے اور قسطنطنیہ کی طرف بڑھنے کا بس یہی موقع ہے کہ ابھی روسی فتوات کا اثر رعایا کے دلوں پر تازہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایسا موقع پر کبھی ہاتھ نہ آئے۔ زارینیا نے میون کی اس مشرقی تجویز کو منظور کیا اور اس کی ہدایت کے مطابق سلطنت عثمانیہ کے یورپین صوبوں میں اپنے جاسوس روانہ کیے تاکہ عیسائی رعایا کو دولت علیہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر سکے۔ سن 1739 میں میوخ نے جنگ کا سلسلہ پھر شروع کیا، اور مولڈویا کی سرحد میں داخل ہونے کے لیے اس نے پوڈویلیا کی راہ اختیار کی، جو اس وقت مملکت پولینڈ کا ایک صوبہ تھا۔ پولینڈ اس جنگ میں کسی فریق کا شریک نہ تھا، لیکن میوخ اس طرح پوڈویلیا میں داخل ہوا جیسے کسی دشمن کے ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ راستہ میں روسی فوجوں نے جی بھر کے لوٹ مار کی، اور یوں اس صوبہ کو ویران کرتے ہوئے مولڈویا کی سرحد کو عبور کر کے خوزیم کے مقام پر ایک ترکی لشکر کو شکست دی۔ اس کے بعد میوخ یاسی کی طرف بڑھا، جو مولڈویا کا پایا تخت تھا، اور اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے بندر کا رخ کیا اور چاہتا تھا کہ بندر اور اس علاقے کے دوسرے قلعوں کو فتح کرتا ہوا جنوب کی طرف یورپین ترکی کلب میں داخل ہونے کی کوشش کرے، لیکن اثناء راہ میں اسے اپنے حلیف آسٹریلیا کی تباہ کن شکست کی اطلاع ملی، اور معلوم ہوا کہ آسٹریلیا نے بہت دب کر سلطنت عثمانیہ سے صلح کر لی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ اسی درمیان میں آسٹریلیا کی فوجوں نے پھر سربیا پر حملہ شروع کر دیا تھا۔ والیس اور نائپرگ آسٹریلیا کے دو نئے اور مشہور جنرلوں نے ایک زبردست فوج کے ساتھ پیٹروارڈین سے نکل کر جنوب کا رخ کیا۔ ادھر صدر اعظم الحاج محمد پاشا تقریباً 2 لاکھ سپاہ لے کر ان کے مقابلے کے لیے آ رہا تھا۔ سمندریا اور پیٹروارڈین کے درمیان کروٹنس کا مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ آمنا سامنا ہوا۔ آسٹریلیا کو سخت شکست ہوئی، اور اس کی فوجوں نے بھاگ کر بلگراد میں پناہ لی۔ عثمانیوں نے تعاقب کیا اور بلگراد پر گولہ باری شروع کر دی۔ والیس اور ناپریگ کا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا، ان کی ہمت چھوٹ گئی، اور بقول ایورسلے اور صلح کے لیے ویسے ہی بے چین تھے جیسے اس مہم کے ابتدا میں لاف زن اور آمادہ جنگ نظر آتے تھے۔ بلاخر سفیر فرانس ویلونوف کی وساطت سے شرائط صلح طے ہو گئے، اور آسٹریلیا نے اپنے حلیف روس سے مشورہ کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اس نے بلگراد اور بوسنیا، سرویا اور ولیچیا کے تمام علاقے جو صلح نامہ پسراوچ کے وقت اسے دیے گئے تھے، دولت علیہ کو واپس کر دیے۔ اس صلح نامہ پر 1 ستمبر 1739 عیسوی کو فریقین کے دستخط ہو گیا، اور آسٹریلیا کی طرف سے ایک دفعہ یہ بھی رکھی گئی تھی کہ دولت علیہ روس کے ساتھ بھی صلح کر لے۔ چنانچہ مارشل میوخ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ میوخ کا آسٹریلیا کی شکست اور بلگراد کے صلح نامہ کا حال
معلوم کر کے سخت غصہ آیا، لیکن اب اس کے لیے بھی صلح کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ وہ خوب سمجھتا تھا کہ الحاج محمد پاشا کی عظیم الشان فوج کا مقابلہ آسٹریا کی مدد کے بغیر مکمل نہیں تھا۔ زارینیا کو بھی مجبور صلح کے لیے آمادہ ہونا پڑا تھا، اور میوخ کے تمام منصوبے جو اس نے قسطنطنیہ کی فتح کی نسبت باندھ رکھے تھے دفتن خاک میں مل گئے، اور روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جو شرائط صلح 18 ستمبر 1739 مطابق 14 جمادی الاخر سن 1152 ہجری میں طے ہوئے، ان کی روح سے مولڈویا اور کریمیا کی تمام فتوحات اور شہر اوکزاکوف سے روس دستبردار ہو گیا۔ نیز اس نے معاہدہ کیا کہ شہر ازف مسمار کر دیا جائے گا۔ ازف کا علاقہ دونوں سلطنت کے درمیان حد فاضل قرار پایا۔ صلح نامہ کی تیسری دفعہ میں یہ شرائط خاص طور پر رکھی گئی کہ بحر ازف یا بحر اسود میں روس کا کوئی بیڑا رہنے نہ پائے گا، اور نہ وہ ان سمندروں کے ساحل پر کوئی جہاز تعمیر کر سکے گا۔ بحر ازف اور بحر اسود میں روس کی جنگی یا تجارتی جہازوں کا داخلہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا، اور تجارتی اغراض کے لیے صرف جہازوں کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ صلح نامہ بلگراد دولت علیہ کے لیے ایک عظیم الشان کامیابی تھی۔ اس نے معاہدہ پساروچ کے آنند کا داغ دھو دیا، اور آسٹریلیا اور روس کو ترکوں کے عزم اور شجاعت سے متعلق جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو گئی۔ یورپین مورخین اس صلح نامہ کو فرانس کی حکمت عملی کی ایک نمایاں کامیابی قرار دیتے ہیں، اور اس کی تقوی اللہ کا سہرا اولنیوف کے سر باندھتے ہیں۔ بلا شبہ اولنیوف کو کی وساطت سے کام لیا گیا، لیکن اس سے پہلے بھی دوران جنگ اس نے کئی بار صلح کی کوشش کی تھی، مگر ہر کوشش بے سود اور ناکام رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل حکمت عملی قوت کی ہے۔ دنیا کے ہمیشہ سے صرف اسی حکمت عملی کو تسلیم کیا گیا ہے، اور تاریخ کا ہر سوال اسی کار فرمائی کا شاہد ہے۔ بلگراد کا صلح نامہ صرف کورڈز کی فیصلہ کن جنگ کا نتیجہ تھا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آسٹریلیا اور روس کو ان شرائط کی منظور کرنے پر راضی نہیں کر سکتے تھے۔ وینوف کو رسوخ باب عالی میں حاصل تھا۔ اسے کام میں لا کر اس نے 1740 میں دولت عثمانیہ اور سویڈن کے درمیان بھی ایک معاہدہ کرا دیا، جس کے روح سے فریقین روس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہو گئے۔ فرانس کی خارجی سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ پولینڈ میں روس کے اثر کو قائم ہونے سے روکا جائے۔ چنانچہ اس معاہدہ کی غرض بھی یہی تھی، لیکن چند سالوں کے بعد جب روس، پرشیا اور آسٹریلیا نے متحد ہو کر پولینڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو فرانس کو مداخلت کی جرت ہوئی، اور وہ دولت علیہ اس کارکردگی کو روک سکے۔ وینوف کی کوشش سے فرانس کو جو مخصوص فائدہ پہنچا وہ یہ تھا کہ باب عالی سے 1673 کے معاہدہ کی تجدید کر کے ان تمام حقوق کا تحفظ کر دیا جو فرانسیسی تاجروں کے لیے سلطنت عثمانیہ میں حاصل تھے۔ نیز 17 ستمبر 1740 کے معاہدہ کے ذریعے بعد جدید حقوق کے اضافہ کے ساتھ قدیم حقوق میں بھی فرانس کے حزب اقوا ترمیم کر دی گئی۔ سلطان نے محمد سعید کو اپنا خاص سفیر بنا کر شاہ فرانس کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ سلطان کی طرف سے تجارتی مراحت کی پیش کرے۔ شاہ فرانس نے سلطان کے شان اعزاز کے ساتھ سفیر کا استقبال کیا، اور اس کی واپسی پر 2 جنگی جہاز جو کچھ فرانسیسی توپیں سلطان کی خدمت میں بھیجے تاکہ عثمانی فوجوں میں وہ جدید طریقے جاری کریں، جنہیں فرانس کے ممتاز ماہر فن ہرلوفا نے فرانسیسی فوجوں میں رائج کیا تھا۔ صلح نامہ بلگراد کے بعد تقریباً 30 سال تک سلطنت عثمانیہ اور اس کی اہم سایہ سلطنتوں کے درمیان کوئی جنگ پیش نہیں آئی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ باب عالی موقع پانے کے باوجود جارحانہ اقتدام سے اجتناب کرتا رہا، لیکن بڑا سبب یہ تھا کہ آسٹریلیا اور روس جو اس کے سبب سے بڑی دشمن سلطنتیں تھیں خود اپنے جھگڑوں میں مبتلا تھیں، اور انہیں متحد ہو کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی فرصت نہ تھی۔ سال 1740 میں آسٹریلیا کے شہنشاہ چارلس ششم کا انتقال ہو گیا، اور اس کی لڑائی میر یاتھریسا تخت پر بیٹھی، لیکن آسٹریلیا کی تقریباً تمام ہمسایہ
عیسائی مملکتوں نے میریا کی مخالفت کی اور فرانس کی سرکردگی میں 8 سال تک اس جنگ کو جاری رکھا، جو آسریہ جنگ جانشینی کے نام سے موسوم ہے، اور جو اب بالآخر صلح نامہ ایلا شپیل 1748 کی تکملہ پر میریا کے حق میں ختم ہوئی۔ اسی طرح 1756 سے 1763 تک جنگ 7 سالہ کا سلسلہ قائم رہا، جس نے یورپ کی سلطنتوں کو باہمی نزاعات میں مصروف رکھا۔ دولت علیہ نے ان میں سے کسی جنگ میں بھی حصہ نہیں لیا تھا، حالانکہ اپنے قدیم دشمن آسٹریلیا کی پریشان حال سے فائدہ اٹھا کر ہنگری کے سابق عثمانی مقبوضات کو واپس لے لینے کا یہ بہت اچھا موقع تھا۔ برخلاف اس کے وہ نہایت دیانتداری کے ساتھ معاہدہ بلگراد کی پابندی پر قائم رہی۔ یورپ کے قانون سیاست کے روح سے اس کی یہ خاموشی انتہائی غیر دانشمندی پر مبنی تھی، لیکن جو قانون سیاست سے بلند تر اصول یعنی اخلاق کا پابند ہے، وہ اسی خاموشی کا متقاضی تھا۔ باب علی نے نہ صرف ان جنگوں کی شرکت سے اجتناب کیا، بلکہ اپنے اثر سے محاربین میں صلح کرانے کی بھی امکانی کوشش کی گئی۔ دشمنوں کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھانے میں دولت علیہ نے جس بلند اخلاق کا ثبوت دیا، اس کا اعتراف یورپی یونین کے یورپین مورخین بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک یورپ کی سلطنت کا تعلق تھا، سن 1748 تک دولت عثمانیہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن 1743 میں ایران سے پھر لڑائی چھڑ گئی، جو 3 سال تک جاری رہنے کے بعد 1746 میں تقریباً انہی شرائط پر ختم ہوئی، جن پر سلطان مراد کے عہد میں ایران اور باب علی کے درمیان صلح نامہ ہوا تھا۔ اس جنگ کے علاوہ سلطنت کے مختلف حصوں میں وقتاً فوقتاً مقامی بادشاہوں کی بغاوتیں بھی برپا ہوتی رہی تھیں، جن سے کامل امن اور سکون قائم نہ ہو سکا۔ دور دراز صوبوں کے والی کبھی کبھی مطلق عنان ہو جاتے تھے، اور حکومت کو بعض اوقات ان کی سرکشی سے چشم پوشی بھی کرنی پڑتی تھی۔ بغاوت کا سب سے زیادہ اثر مصر کے صوبہ میں تھا، جو بتدریج دولت علیہ کے قبضہ اور اقتدار سے نکلتا جا رہا تھا۔ ولیچیا اور مولڈویا کے صوبوں میں بعض ترکی خاندانوں کو مخصوص امتیازات حاصل تھے، جن میں سب سے زیادہ اہم امتیاز وہاں کی زمینوں کا لگان وصول کر کے باب علی میں پیش کرتا تھا۔ چونکہ سلطنت کے مختلف حصوں میں بغاوت وقتاً فوقتاً رونما ہوتی تھی، اس لیے ان کے خاندانوں کی سرکشی کے اندیشہ سے باب علی نے وہ امتیازات ان سے لے کر قسطنطنیہ کے دولت مند تاجروں کو دے دیے۔ ان میں زیادہ تر یونانی تاجر تھے، جنہوں نے اپنی دولت کے معاوضہ میں بڑے بڑے القاب حاصل کر لیے تھے۔ ولوچیا اور مولڈویا کے شریف ترک خاندانوں کی جگہ پر یہی دولت مند تاجر سرکاری مال کی گزاری وصول کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے رعایا کے ساتھ نہایت سختی اور تشدد کا برتاؤ کیا، اور ترک شرفا پر بڑے مظالم کیا ہے، یہاں تک کہ قدیم ترک خاندان یکے بعد دیگرے ختم ہوتے گئے، اور ان کی بجائے تاجروں کے نئے خاندان قائم ہو گئے۔ ان کی سختی تشدد کا سب سے زیادہ مضر نتیجہ یہ ہوا کہ عام رعایا برگشتہ ہو کر روس کی طرف میل ہو گئی تھی۔ سلطنت کے مختلف شورشوں میں ایک نہایت اہم شورش وہابی تحریک کی تھی، جس کا آغاز اسی عہد میں شیخ عبد الوہاب نجدی نے کیا تھا۔ اس تحریک میں ابن سعود امیر نجد کی حمایت سے بہت کچھ قوت آ گئی تھی، اور باب علی کو اس کے فروغ کرنے میں خاصی کاوش کرنی پڑی تھی۔ لیکن سلطان محمود کے عہد میں اس کا اثر بجائے کم ہونے کے بڑھتا ہی چلا گیا، اور اس کے جانشینوں کی کوششیں بھی اس کے استحصال میں ناکام ہوتی رہیں، تاکہ سلطان محمود ثانی کے عہد میں محمد علی پاشا والی مصر نے اس فرقہ کی سیاسی قوت کو توڑ کر رکھ دیا، اس کی آخری امیر کو گرفتار کر لیا، اور اسے 1818 میں قسطنطنیہ روانہ کر دیا، جہاں اس کو قتل کر دیا گیا۔ 27 صفر 1168 ہجری مطابق 13 دسمبر 1754 کو سلطان محمود اول نے وفات پائی۔ اس کو تعمیرات سے بہت دلچسپی تھی۔ اس نے قسطنطنیہ نیز مختلف صوبوں میں متحد عظیم الشان عمارتیں بنوائیں۔ جامعہ نور عثمانیہ
کی تعمیر اسی نے شروع کی تھی. اس نے 4 کتب خانے بھی پایا تخت میں قائم کیے. وہ اپنے عدل و حلم اور تمام رعایا کے ساتھ یکساں انصاف کرنے میں خاص طور پر مشہور تھے. اسی طرح دوستو سلطان محمود خان اول کی وفات پر اس کا بھائی عثمان خان ثالث تخت نشین ہوا تھا. اس نے صرف 3 سال حکومت کی. اپنے مختصر عہد میں سلطان محمود ہی کے سیاسی اصولوں کا پابند رہا. چنانچہ ہم اہم سایہ حکومتوں سے کوئی آویزش نہیں ہوئی. آسٹریلیا کی جنگ جانشینی کے بعد 1756 میں جنگ 7 سالہ شروع ہو گئی تھی، جس نے یورپین حکومت کو 2 مخالف جماعتوں میں تقسیم کر کے 7 سال تک وسط یورپ کو میدان کارزار بنائے رکھا تھا. تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں یہیں سے بیان کرنا شروع کریں گے. اللہ حافظ.